لیے اس میں کیا ہے؟ ہم نے فرض رکھی ہے، گسائش رکھی ہے، آسانیاں رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزہ ہے امام زمانہ کا پردہ غیب پہ رہنے کے بعد کہ ہم 1400 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں اور ابھی کچھ حد نہیں معلوم کب تک انتظار کرنا ہے، اور پوری گرم جوشی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، پورے ایمان کی قوت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، ذرا بھی ڈاماڈول نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ ورنہ اگر وہ والا ایمان ہو 2020 میں قیامت آ جائے گی، 2021 میں قیامت آ جائے گی، 2050 میں قیامت آ جائے گی۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسج وائرل ہوتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں بھیا تم اللہ ہو خدا ہو تمہیں پتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے کب آنے والی ہے، مگر اس قیامت کو اللہ نے روکا ہے ایک بڑی قیامت کے انتظار میں۔ جملہ کہہ گئے آپ نہیں پہنچے بات، اس قیامت کو روکا ہے اللہ نے بڑی قیامت کے انتظار میں، اس لیے کہ یہ قیامت وہ ہے کہ جہاں کچھ ہو یا نہ ہو صحرا کے قاتلوں سے انتقام ضرور ہوگا۔ ایک سلام بھیجے محمد والے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو بھی لے کر آؤں گا، لیکن ذرا ٹھہریے گا۔ معجزہ ہے امام زمانہ کے وجود کا کہ یہ قوم پورے وجود کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ توجہ ہے ذرا محترم، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اللہ نے بلا لیا تھا۔ 10 دن نماز پڑھتے ہیں نا ہم ذوالحج کے مہینے میں، مغربین کے بعد پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کو پسند آئی، موسیٰ کی عبادت پسند آئی، موسیٰ سے گفتگو پسند آئی، 10 دن اور رک جاؤ، 10 دن اور روک دیا حضرت موسیٰ کو۔ کاہے روکا تھا؟ اس لیے کہ صحیفے دینے تھے، توریت دینی تھی، یا ان کی زبان میں 10 کمانڈمنٹس دینے تھے، لیکن اللہ نے روکا، موسیٰ سے گفتگو کی، سب کچھ ہوا۔ موسیٰ آئے کیسے؟ توجہ ہے محترم، اپنی قوم کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں آئے، حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر آئے۔ توجہ ہے محترم، حضرت ہارون کو جانشین اور ذمہ دار بنا کر آئے، پھر یہاں 40 دن رکے۔ معلوم یہ سنت انبیاء ہے، قوم سے اگر جاتے ہیں تو اپنی حجت چھوڑ جاتے ہیں، قوم کو اختیار نہیں دیتے کہ کسی کو بھی بنا لیں۔ سلام بھیجے محمد والے محمد۔ نہیں ہے، یہ نبی بنا کر جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا ہوا کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے، 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے، میں بات مکمل کر کے موضوع پر آؤں گا اپنے۔ 40 دن حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہے، راز و نیاز کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سیر و سلوک کر رہے ہیں۔ ادھر قوم کس کے سپرد ہے؟ آخر تک کس کے؟ کس کے؟ حضرت ہارون کے سپرد ہے نا۔ حضرت ہارون معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، حجت وقت بھی ہے، سب کچھ ہے نا، ہے یا نہیں ہے نا؟ ہوا کیا قوم کا انجام؟ چھوٹی سی قوم ہارون کے حوالے ہے، ہارون نے اپنی پوری کوشش کی مگر یہ قوم پھر بھی بھٹک گئی۔ 40 دن موسیٰ کا انتظار نہیں کر سکی، 40 دن موسیٰ کا انتظار نہیں کر سکی، بچڑے کی پرستش پر آ گئی، شرک و کفر کے اوپر آ گئی۔ یہی تو فرق ہے نبیوں میں اور اہل بیت کے گھرانے میں۔ فاطمہ کا لال 1400 سال کے پردہ غیب میں اس وقت جیسا انتظار تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور ظہور تک ویسا ہی رہے گا۔ سماج میں محمد والے محمد اور بس اتنی رخصت کرنا چاہتا ہوں آپ کو
گفتگو امام زمانہ کی آ گئی تھی نا، تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم گفتگو کریں اپنے وقت کے امام کے بارے میں. انتظار ہم کر رہے ہیں. میں نے جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، انتظار جمود و خمود کا نام نہیں ہے، ساکن رہنے کا نام نہیں ہے. ساکن تو جامد رہنے کا نام انتظار نہیں ہے، متحرک رہنے کا نام انتظار ہے، تحرک کا نام انتظار ہے. ہم اپنے مہمان کا انتظار بے چینی سے کرتے ہیں، بارات کا انتظار بے چینی سے کرتے ہیں. ہمیں دوڑ کے لاؤ، دیکھو پہنچی کہاں بارات، وقت ہو رہا ہے، مولوی صاحب آگے نکاح پڑھنے، کہاں رہ گئے یہ لوگ. بارات کا انتظار، اپنے مہمانوں کا انتظار، اپنوں کا انتظار بڑی طرف کے ساتھ ہم کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ کیا امام سے بڑا بھی کوئی اپنا ہے؟ بولے گا. پیغمبر کی حدیث سے بات کروں گا. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے ساتھ محمد. تو جو پہلے محمد میں ہے وہی آخری محمد میں ہے نا. اب نبی کریم نے کہا فرمایا انا و علی ابا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے بعد ہیں. وہ اپنے دور میں امت کے بعد تھے، آج ایک امت کا باپ پردہ غیب میں ہے. کیسے عرض کروں؟ باپ کے آنے کا انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، بے چینی اور تڑپ پیدا کرے کہ کوئی آنے والا ہے جو ہے نا. مگر اتنی شانتی، اتنا سکون کہ جیسے ہم کسی کا انتظار کر ہی نہیں رہے، لگتا ہی نہیں. منتظر ہے مگر منتظر واقعی نہیں ہے. اس شانتی اور اس سکون کو دیکھنے کے بعد لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی کا منتظر ہیں. یا ہمیں احساس بھی ہے کہ کوئی پردہ غیب میں چلا گیا ہے جس کی ضرورت اس عالم کو ہے، اس کائنات کو ہے. لگتا ہی نہیں ہے. ہم یہاں وہاں ان کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مرکز اصلی پر کیوں نہیں جاتے؟ نہیں پہنچا پا رہا ہوں آپ کے بات. کیوں نہیں اس کے لیے طرف پیدا کرتے؟ آپ کو یاد ہے ایک سلمان دیجیے محمد والے بات جناب سیدہ سے چلی تھی نا، سیدہ کا لال ہے تو ذرا 2 منٹ سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں اپنا موضوع پر آ جاتا ہوں، بات مکمل کر دوں. میں حضرت ایک نبی تھے، میں آپ کا آئی کیو ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں. ایک نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کون تھے؟ زور سے بولیے کون؟ حسن. ایسی معلومات ہونا چاہیے کہ رات کے 2 بجے بھی آپ کو اٹھایا جائے، قرآنی معلومات، انبیاء کی معلومات، ائمہ کی معلومات، تو رات کے 2 بجے بھی آپ کو سوچنا نہ پڑے، فوراً آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے اس کا جواب. اب تو وہ شیعہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم شیعہ ضرور ہیں، ہمارے گھر میں لائبریری نہیں ہوتی ہے، کتابیں ہی نہیں ہوتی ہیں، ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور توقع کیا رکھتے ہیں کہ عالم 1 گھنٹے میں سب کچھ بتا دے. کہاں سے بتائے گا 1 گھنٹے میں؟ بتا سکتا ہے؟ نہیں نا. اب آپ 20-25 سال بھی ممبر پر بیٹھا رہے تو سب کچھ نہیں بتا سکتا. کچھ آپ بھی ہاتھ پیر ماریے، مطالعہ کیجیے. اور ایک خطیب ایک ذاکر کو اچھا لگتا ہے اگر وہ صاحبان مطالعہ کے درمیان تقریر کرے. سلام کہتے محمد والے محمد پر. جاہل کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، پڑھے لکھوں کے درمیان اپنی بات رکھ کر منوانا یہی کمال ہے. سمجھ رہے بات؟ کون تھے؟ حضرت یونس تھے نا، مچھلی کے پیٹ میں تھے. کمال ان کا کیا تھا؟ کیوں مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ اگر اجازت ہو تو مکمل بیان کر دوں. اور یہ میری جیب کی بات نہیں ہے. عالم اسلام کے بہت بڑے محقق اور عالم گزرے سید ہاشم بہرانی، ان کی کتاب ہے مدینۃ المعاجز، اس کے اندر یہ پوری روایت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ ابن عمر چاہنے والے نہیں ہیں، آئے امام کے پاس، کس کے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام.
کے بعد کیا امام سے سوال کیا؟ آئے اور آنے کے بعد کہتے سمعت انک تقول، میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں ان یونس فی بطن الحوت، کہ یونس کو اللہ نے جو حوت یعنی مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تو اس لیے رکھا تھا کیونکہ انہوں نے ولایت علی کے اقرار میں تھوڑا سا وقفہ لگا دیا تھا. یہ کون سا میں بات آپ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا کیونکہ انہوں نے ولایت علی کے اقرار میں ایک وقفہ معمولی سا لگا دیا تھا. ہم نے یہ سنا ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ امام نے فوراً کا بے شک میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہی صحیح نظریہ ہے. اور بیٹا سنو، صرف یونس کی بات نہیں ہے، تم اگر عالم حقیقی میں جا کر دیکھو گے جتنے انبیاء پر مصیبتیں آئی ہیں اس لیے آئی ہے کیونکہ انہوں نے علی کی ولایت پہ وقفہ لگایا. ولایت کی بات کر رہا ہوں. صلوات دے محمد و آل محمد. نبیوں سے 3 گواہیاں لی گئی، پھر کہا تم نبی ہوگا، خدمت قربت کرو. حضرت یونس نے کیا کیا تھا؟ بولیے. اللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے کہ اللہ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کہنا تو تھا ہی نا، ایسا نہیں کہ نہیں کہنا تھا، رکے ذرا سا، شاید پری سیکنڈ میں نہیں، پری سیکنڈ کے قریب رکے. وہ اللہ کو وہ توقف ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ اتنا بھی توقف کیا جائے اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہوئے. امان نبی اگر ایک پری سیکنڈ رک جائے اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہوئے تو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. جو لوگ قدیر کا سرے سے انکار کریں سلام دے جائے محمد والے محمد. چلیے بھائی پری سیکنڈ میں رکے، وہ اللہ کو ناگوار گزرا. اللہ نے ہر نبی کو امتحان میں مبتلا کر دیا ہے نا. کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا، مگر دنیا کو دکھانا تھا ولایت علی کتنی اہم ہے. توجہ ہے نا. فوراً مچھلی کو حکم پیٹ میں لے جا. مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا. اچھا سنیے، کئے دن رہے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں؟ جو سمجھئے 40 دن. اور کوئی 3 دن سے لے کر 40 دن تک کی روایت موجود ہے. 3 دن سے لے کر 40 دن تک کی روایت موجود ہے ہمارے پاس ہے. 3 دن مان لیجئے یا 40 دن مان لیجئے، پیٹ میں گئے حضرت یونس مسلسل دعا کر رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. مسلسل اللہ نے سنا ہی نہیں. توجہ ہے محترم. اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جیسا محسوس ہو رہا ہے وقت نہیں ہے کہ تفصیلیں بیان کیا جائے، بس اشارے کر رہا ہوں. حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو قرآن نے تعبیر کیا کی کہ یونس کہاں تھے؟ فی ظلمات ثلاث. یونس 3 اندھیروں میں رہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں آپ نے بات کو. یونس 3 اندھیروں میں رہے. ہائے 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 3 اندھیروں میں رہے یونس. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں رہے مچھلی کے پیٹ میں یونس. کیا سنا میرا مجمع؟ دعا کرتے رہے مگر نکلے نہیں. یاد آ گیا فوراً کا اشہد ان علی ولی اللہ. اللہ نے تینوں اندھیروں سے باہر کیا.
اللہ نے حکم دیا باہر نکال دیں گے. 3 اندھیروں سے باہر آ گئے, 3 اندھیروں سے باہر آ گئے. کچھ سمجھا میسج ملا آپ کو؟ اگر 3 اندھیروں سے باہر نکلنا ہے تو علی ولی اللہ کہنا ہوگا. سلام بھیجے محمد والے محمد. سلام کو بھیجے محمد والے محمد. اچھا یہ آئے آنے کے بعد پوچھتے کہتے ہاں حضرت یونس کو اللہ نے اسی لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا. اچھا اب امام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات مجھے کچھ اور پڑھنی تھی, بات کچھ اور آ گئی. بارہ جو بات آ گئی تو میں مکمل کر دیتا ہوں آپ کو. ابھی میرے پاس 3 بجے سے اور اس کو مکمل کر لوں گا. سنیے گا کہ بھائی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا کیونکہ انہوں نے گواہی دینے میں توقف کیا, ایک وقفہ لگایا. کیا کوئی گواہ ہے اس کے اوپر؟ کوئی گواہ ہے؟ آخری فرق ہے, کوئی گواہ ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ایویڈنس؟ کوئی گواہ ہے؟ اب امام سے گواہ مانگا جا رہا ہے. اب 2 ہی صورتحال ہے, یا تو امام ہزاروں سال کی پہلی مچھلی کو بلائے یا حضرت یونس کو زندہ کرے. جب بلائے کہ بھائی آ کر گواہی دیجیے, دونوں 2 صورتحال ہے. امام نے کیا کیا؟ اپنے غلام کو بلایا, کہا ایسا ہے اس کی آنکھ میں پٹی باندھو اور میری آنکھ میں پٹی باندھو. جیسے اس کی آنکھ میں پٹی باندھی تو اس نے کیا کیا, تھوڑا سا پٹی ہٹا کر کے کنکھیوں سے دیکھنا شروع کیا. امام نے کہا اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں چلتی ہیں. کنکھیاں ہمارے یہاں نہیں چلتی ہیں. دیکھنا ہو تو دونوں آنکھوں سے دیکھو, کھول کر دیکھو, حقیقت کو دیکھو. اور جب پٹی باندھنے کو کہہ دیا جائے تو چشم پر پٹی بندھی ہونی چاہیے. توجہ نظر محترم, پٹی بندھی امام کے بھی, ان کے بھی اور غلام کے بھی. امام نے کہا آنکھیں بند, پٹی بندھی ہوئی ہے. امام نے دونوں کا ہاتھ پکڑا, ایک چند لمحے میں پھر امام نے کہا آنکھیں کھولو, پٹیاں کھولو. اب یہاں سے روایت دیکھیں کون کر رہا ہے وہاں پہ آپ کو؟ کون ہے یہ؟ دوسرے خلیفہ کے فرزند ہیں, عبداللہ ابن عمر ہے. پہنچی بات آپ تک؟ عبداللہ ابن عمر کہتے جیسے آپ کھولی تو کیا دیکھا کہ ہم ایک ساحل سمندر پر ہے, اور ایسا سمندر جو ٹھاٹے بھاگتا ہوا ہے جس کی موجیں آسمان سے بات کر رہی ہیں. تم ہے طغیانی ہے سمندر کے اندر. دیکھ کر خوف محسوس ہوا تو فوراً میں نے علی بن حسین کا دامن تھام لیا. آپ کے علاوہ پناہ نہیں ہے. کچھ سمجھا؟ معلوم ہے کہ یہ خاندانی وکیرہ ہے. مشکل میں آتے ہیں تو علی کے پاس یا اولاد علی کے پاس. ارے بھائی باپ نے کہا تھا لولا علی سلام بھیجے محمد والے محمد پر. امام نے کہا گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ ہو. تم نے گواہ مانگا ہے نا, میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا ذرا سا رکیے گا, ایک سائنٹیفک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہاں بہت سارے ایسے میرے دوست ہوں گے جو سائنس کے طالب علم ہوں گے, پڑھاتے ہوں گے فرمان صاحب, جو لوگ جانکار ہے گواہی دیں. مچھلی کی عمر کیا ہوتی ہے بتائیے؟ جانکار ہے کچھ؟ بڑی مختصر عمر ہوتی ہے. ویل مچھلی جو بہت بڑی ہے, ڈالفن, 2 سال. حسن بہت زیادہ چیز 3 سال, وہ بھی کم ایویڈنس, زیادہ تر 2 سال بس. اس سے زیادہ عمر پانی میں خود مر جاتی ہے 2 سال کے اندر. پیدا ہوئی پلی بڑھی 2 سال میں ختم ہو گئی. مچھلی کی کل عمر ہے 2 سال. اب آپ یہ سوچیے کہ مجھ جیسا نہیں چاہیے, مجھ سے بھی زیادہ قداور انسان اگر کسی مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کتنی بڑی ہوگی وہ مچھلی؟ بڑی ہوگی نا, ڈالفن وغیرہ کی طرح ہوگی. نہیں پہنچ پا رہی بات آپ کی. مچھلی کی عمر 2 سال, 2 سال بعد ختم ہو گئی. اب امام کو گواہ بلانا ہے. اب 2 صورتحال ہے, یہاں سے وہاں تک سنیے گا. یا تو اللہ نے اس دن کے لیے اس مچھلی کو زندہ رکھا,
اور صدا لگائی. ایک جملہ کہا ہے امام نے, وہ مچھلی کہا ہے جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. توجہ رکھیے گا, میرے جملے نہیں ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بھائی, جو پڑھا وہ نقل کر رہا ہوں. جیسے ہی مچھلی باہر آئی اس طرح تم خیز سمندر سے, بڑی سی مچھلی ہے اور ایک مرتبہ ہوا میں ہے مچھلی, امام کی طرف رخ کیا, سلام کیا امام کو. سلام کا بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے ائمہ کے ساتھ, توجہ ہے نا. کئی موقعوں پر لوگوں نے دیکھا کہ بے جان چیزوں نے بھی سلام کر کے گواہی دی ہے. سلام کیا امام کو, جملہ کا لبیک لبیک یا وسیع رسول اللہ, لبیک لبیک یا وسیع رسول اللہ. یہ پہنچا پا رہا ہے. اب ہم لوگ جب کعبے میں حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, کہتے نہیں کہتے. گویا یہ مچھلی ہوا میں امام کے سامنے ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر کے پیغام دے رہی ہے, تم انسان وہ ہو, تمہارا حج بیت اللہ کے گرد گھومنے سے ہوتا ہے اور ہم امام کعبہ کو سلام کر کے حج کر لیا. سلام علیہ محمد اچھا امام نے اس سے کچھ کہا نہیں تھا مچھلی سے, تجھے کرنا کیا ہے, کس لیے بلایا ہے. مچھلی خود شروع ہو گئی. توجہ کیا آپ نے, امام نے نہیں بتایا کس لیے بلایا ہے, کاہے لیے آئی ہو, خود شروع ہو گئی مچھلی. قصیدہ پڑھنے لگی علی کا. امام نے نہیں کہا ہے. اچھا ایسی مجلس یا ایسی محفل تو سجی ہوئی دیکھی نہیں. امام زمانہ امام وقت سامع ہے, سامعین میں امام زمانہ ہے. بھائی امام وقت ہے نا, امام زمانہ ہے. پانی کا فرش بچھا ہے, قصیدہ پڑھنے والی مچھلی ہے. اب کچھ سمجھے آپ, علی کا ذکر کرنے پہ گھمنڈ نہ کرنا. علی کے ذکر کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس ذکر کی ضرورت ہے. اللہ کے اختیار میں علی کا ذکر جس سے چاہے کرا لے, جہاں چاہے. سلام بھیجے محمد والے محمد. بات آئی, اس کے بعد پھر ایک بات اور کہوں گا, سنیے گا. اب مچھلی نے آ کر کے پوری تفصیل بیان کی. اللہ نے آدم کو بنایا, اس طرح بنایا اور یہ ہوا وہ ہوا, اس کے بعد یہ نبی آیا اور یہ نبی آیا اور یہ ہوا, اور پوری تفصیلات یہاں تک حضرت یونس تک پہنچی. اور پھر مچھلی نے کہا میرے پیٹ میں یونس اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے اقرار ولایت پہ توقف کیا. یہ حقیقت ہے کہ اقرار ولایت میں توقف کیا. اس کا جملہ سنے گا مچھلی کا, کہ مولا کوئی اقرار ولایت کرے نہ کرے, ہم ہمیشہ سے مولا ہی رہے ہیں. چلی گئی مچھلی خدا حافظ کر کے گواہی دے کر. امام نے پٹی بنوائی, پھر آئے مدینے میں, پٹی کھلی کہ آپ تو بھروسہ ہو گیا, یقین ہو گیا, اور محترم یقین ہو گیا, بھروسہ ہو گیا. کیا بول دیا, خاموشی سے چلا گیا. نہیں مانتا تھا چونکہ خمیر ویسا تھا نا, چونکہ گوشت و پوشت و خون ویسا تھا نا. بڑوں نے نہیں ماننا تو انہیں بھی نہیں ماننا تھا, سب کچھ دیکھنے کے بعد نہیں ماننا تھا, مگر یہاں تو حجت تمام کرنی تھی. سنیے گا, امام نے اپنے غلام سے کہا دیکھو جا رہا ہے, ذرا پیچھے دیکھو دیکھو کیا کہتا ہے.
غلام پیچھے لگ، کچھ دور آگے بڑھے، غلام پیچھے پیچھے، قریب پہنچ تو غلام کہتا ہے کیا آپ بھی ایمان نہیں لائے گا؟ حق کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے گا؟ توجہ لگا محترم، اب بھی ایمان نہیں لائے گا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کیا ہو سکتا ہے سحر کیا ہو. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اچھا عجیب بات ہے نا، یہ تو مکے کے کافر تھے جو پیغمبر کو ساحر کہتے تھے. اب اس کفر میں اور اسلام میں فرق کیا رہا؟ وہ نبی کو ساحر کہتے تھے، یہ کانشین نبی کو ساحر کہہ رہے ہیں. سلام بیٹے محمد والے محمد تمہارے جذبے کو قائم و دائم رکھے. پاکیزہ نسل یا علی کہتا ہے، اور تو ہے نا حلال خون یا علی کہتا ہے. جس کی نسلوں میں، ضمیر میں، فکر میں خباثت بھری ہوئی ہے وہ یا علی نہیں کہتا. جہاں ہر طرف طہارتیں پلتی ہے وہ یا علی کہتا ہے. اس کی تشریحات میں نہیں جاؤں گا. اچھا حضرت یونس نکلے مچھلی کے پیٹ سے، میں کہاں سے لے کے چلا تھا آپ کو؟ ہمارا امام پردہ غیب میں، فرزند زہرا پردہ غیب میں. ہمیں بے چینی ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے کہ ہمارا وارث پردہ غیب میں. توجہ رکھیے گا. حضرت یونس نکلے مچھلی کے پیٹ سے، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، کھیت تھا، ایک کسان کھیتی کر رہا تھا. قریب پہنچے، سلام کیا، اور کسان پہچانتا نہیں تھا. توجہ ہے نا، کسان بچوں وقت کو پہچانتا نہیں تھا. خدا کے لیے کسی بھی شریف اور نفس انسان کو جو اپنے روبرو دیکھنا، بھلے نہ پہچانو، اس کی تقریب یہ سوچ کے کر دینا، اس کا احترام یہ سوچ کے کر دینا، ہو سکتا ہے یہ وقت کا امام ہو. توجہ ہے نا، اس لیے کہ امام کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، نہ جانے کس روپ میں کہاں آ جائے امام، کہاں ہماری مدد کر دیں. اور زہرا کا نام مدد کرتا ہے. یہ الگ موضوع ہے، سنیے گا. اب یہ جو کسان کے پاس پہنچے، سلام کیا، کسان نے پانی پیش کیا، پانی پیا. اچھا یہ بتاؤ حالات کیسے گزر رہے ہیں، کیا حال چال ہے؟ کئے دن ہوا ہے گئے ہوئے؟ ابھی 3 دن یا 40 دن ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہوا. حالات کیسے گزر رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہو؟ تھوڑا سنیے گا، یہ ہمارے لیے درس ہے. اس کا مسائل پڑھوں گا. حضور کیا بتاؤں، فراوانی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، دولت ہے، سکون، سب کچھ ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، زندگی گزارنے کی ساری آسائشیں مہیا ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ سب کچھ ہے مگر قرار زندگی نہیں ہے. زندگی کا چین و سکون و امن نہیں ہے. کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک ہمارا صاحب ہوتا تھا، کچھ دنوں سے وہ پردہ غیب اختیار کر گیا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی قرار زندگی نہیں ہے، سکون زندگی نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر چین و سکون نہیں ہے. اگر یونس 3 یا 40 دن کے لیے پردہ غیب اختیار کرے تو قوم بے چین ہو جاتی ہے، قرار چلا جاتا ہے. ہم تو فخر یونس کے ماننے والے اور اتباع کرنے والے، تو ہماری بے چینی کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ سلام پہلے محمد والے محمد.
کے لیے قرار زندگی کو پکاریے، ارمان زہرا کو پکاریے، تمنائے زہرا کو پکاریے۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل امام زمانہ ہے، ہر چیز کا حل امام زمانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہے نا، امام کو ہمارے بم اور میزائل کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہمارے کردار کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے امام کو ہمارے طرز زندگی کی ضرورت ہے جو امامی زندگی ہو۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، امام کے اختیار میں جا نہیں ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں اللہ نے امام کو درند پر، چرند پر، ہوا پر، فضا پر، ہر چیز پر اختیار دیا ہے۔ تو وہ امام جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، بہت بڑی نازک منزل سے گزر رہا ہوں، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 حروف کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو آپ اسے میزائل اور بم بنا کر مت دیجیے، اپنے کردار کو سنوار لیجیے، یہی میزائل اور بم ہوگا۔ سلام بھیجے محمد والے محمد۔ الزہرا لجل، یہ مولا آپ تو جانتے ہیں نا آپ کی دادی پر کیا مصیبت گزر گئی، آپ کے سامنے تو آپ کی دادی کا مرثیہ بھی ہے نا مولا، آپ نے سنا ہے نا مولا مرثیہ، آپ نے سنا ہے نا صحبت علیہ بصائب اللہ، مسلسل آپ کی خدمت میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور شہزادی کا یہ مرثیہ 12 آپ نے سنا ہوگا۔ عزیزوں، اپنی مختصر سی ناقص مطالعے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں نے انسانی زندگی میں، اپنی زندگی ہی میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنا مرثیہ پڑھا ہو سوائے صدیقہ طاہرہ کے۔ ساری لائٹیں بند کر دیجئے، بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ اندھیرا اس لیے کرواتا ہوں تاکہ 2 احساس آپ کے اندر زندہ رہے، ایک شہزادی کی شب شہادت اور حسن التفر کی تاریکی، اور دوسرے زینب کی تنہائی شام غریبہ کی۔ سنیں کیا شہزادی اتنی مظلومہ ہے، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے نا، کتنا درد ہوتا ہوگا شہزادی کو، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بارہا اپنے ذاکروں خطیبوں سے سنا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روئیں گے آپ۔ کبھی آپ چاہیے گا کسی ہڈی کے ڈاکٹر سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائے گا ہڈیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایران کے تہران میں مجلس ہو رہی ہے، کالج میں دین مجلس پڑھ رہے ہیں، شہزادی کے مسائل ہو رہے ہیں، غضب کے مسائل ہو رہے ہیں۔ اس عالم دین نے بس یہی پڑھا تھا کہ جیسے ہی قبضہ شمشیر پہ سے شہزادی کی پسلیوں کو وار ہوا، 3 پسلیاں ٹوٹی شہزادی کی، شہزادی کا سایہ بلند ہوا، اور چیخ کر شہزادی کہتی اسما دوڑو، میرا مفسر مارا گیا۔ ایک روایت سنیں گے آپ؟ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا جزائے خیر دے آپ کو، رسول اللہ جزائے خیر دے، علی مرتضیٰ جزائے خیر دے، آپ کی آوازیں بلند سنیے گا۔ پسلیاں ٹوٹی زہرا کی، زہرا سیاح کر کے آواز دیتی ہے، بلند آواز سے کہتی ہے سلمہ دوڑو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، محسن مارا گیا۔ روایت سنو کہ آپ کے بیمان سے کسی نے پوچھا مولا، ہم نے سنا ہے آپ کے آباء اجداد سے بھی سنا ہے، آپ کو بھی بارہا یہ کہتے سنا ہے، روز قیامت پیغمبر تخت پر بیٹھے ہوں گے، انصاف کر رہے ہوں گے، تبھی اسی اسرا میں آپ کی دادی زہرا آئیں گی اور آنے کے بعد کہیں گی اے پیغمبر مجھے اصغر کا انصاف چاہیے۔ کہا بالکل درست سنا ہے، میری دادی اصغر کا انصاف مانگنے آئے گی، چاہنے والا تو تڑپ کر پڑتا ہے اے مولا اصغر تو دنیا میں آنے کے 6 مہینے بعد مارا گیا، اے محسن کا انصاف کون لے گا جو شکم سے زمین سے دنیا سے چلا گیا۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہاں پوری بات سن
ہماری جدہ خدیجہ ہوگی، ارے زہرا اصغر کا انصاف مانگے گی، خدیجہ دامن پھیلا گی، اے رسول اللہ میرے محسن کا انصاف۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی، اے علی آپ کے چاہنے والے رو رہے، ان کے لیے کو اس کے لیے کو سونے کو قبول فرمائے۔ سنو گیا ہڈیاں ٹوٹتی ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے نا۔ میں نے بھی ایک ہڈی کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا، اس نے بھی مجھے بتایا کہ کس ہڈی کی ٹوٹنے کی کیفیت کیا تھا۔ اس واقعے میں سننے کے بعد تہران میں مجلس ہو رہی ہے، طالب دین مجلس پڑھ رہے، قسم کا گریہ ہوا، یہی روایت پڑھی کہ 3 ہڈیاں پسلیوں کی ٹوٹ گئی ہے نا، سن لیا آپ نے، انشاءاللہ روئیں گے آپ۔ مجلس ختم ہو گئی، تبرک بڑھ گیا، نیاز ہو چکی، لوگ جا رہے، ایک شخص کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، بھگار چھوڑ چھوڑ کر رو رہا ہے، چیخ مار کر رو رہا ہے۔ طالب دین سے رہا نہیں گیا، قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس شخص سے پوچھتے ہیں، شخص مجلس ہو گئی، تبرک بڑھ گیا، لوگ گھر جا چکے، پھر بھی تو رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کر روتی ہوئی آنکھوں سے کہتا، حضور ابھی آپ نے پڑھا نا کہ میری شہزادی کی 3 پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی، پسلی کی 3 ہڈیاں ٹوٹی تھی، آپ ہی نے پڑھا نے کہا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قیامت کا گریہ ہونا ابھی آپ کو، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کوئی ہڈی کہیں سے ٹوٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تک جوڑ نہ جائے، ذرا سی ہلتی ہے تو غضب کا درد ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، غضب کی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا حضور لیکن پسلیوں کا معاملہ ذرا الگ ہے، مطلب کہا پسلیاں اگر ٹوٹ جائے تو ہلنے پر تو درد ہوتا ہی ہے، جب بھی انسان سانس لیتا ہے درد ہوتا ہے، اور ایسا درد جو برداشت نہ ہو سکے۔ آئے شہزادی، ارے 75 دن یا 95 دن، ارے جتنی سانسیں لیتی تھی، ارے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دن شہزادی نے علی کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ امیر المومنین یا ابو الحسن بہت زمانہ ہو گیا، سنیے گا ابھی وہ کہنا بہت روئے تھے آپ شہزادی کی بہت سن گیا، کہا یا ابو الحسن بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ میں نے بلال کی اذان نہیں سنی ہے بہت دن سے۔ علی نے بلال کو بلایا، بلال کیا بات ہے اذان کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں سنیے گا بلال کا، یا علی میری اذان سننے والے کہاں رہا، اب میں کس کے لیے اذان دوں؟ علی کہتے ہیں بلال گلدستہ اذان پر جا، جب بھی اذان کا وقت ہو ابھی، اور تیری شہزادی تیری اذان کی آواز سننا چاہتی ہے۔ آج خواہش زہرا بلال گلدستہ اذان پر پہنچے، علی نے کہا دیا زہرا بلال اذان دینے والا۔ شہزادی سہل خانہ میں ہے، 5 قدم کا فاصلہ ہے دروازے کا، چل نہیں پاتی شہزادی، 5 قدم نہیں چل پاتی ہے، یہی رونے کا حق ادا کر لینا۔ شہزادی نے فضائی آسما کو بلایا، کہا ذرا مجھے دروازے تک لے چل، اور مظلومیت سے یہ کہا شہزادی دروازے کے پاس آئیے، بلال اذان دے رہا، جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور شہزادی سے برداشت نہ ہوا، ہائے بابا خشا گیا، اللہ سے اسما پکاری، اے امیر المومنین داؤ، میرے ہاتھوں کو جوڑیے۔ شہزادی گلدستہ اذان سے آپ بابا کا نام سنے، آپ برداشت نہ کر سکے، ارے آئیے کوفہ و شام کا بازار، آپ کی بہو بیٹیاں بے بغلہ و جادار، ارے مرادی ندا دے رہا ہے، تماشا دیکھنے والوں یہ محمد و علی کی بیٹیاں ہے، اور تماشا دیکھو۔ سلام علیکم ایوہ القلب القلب برحمت اللہ علیہ ماتم زہرا